بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين وأولاده المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقه طوبا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب الحسين عليه الصلاة والسلام بحق الحسين عليه الصلاة والسلام واشف صدر الحسين عليه الصلاة والسلام بظهور الحجة القائم عجل الله تعالى فرج الشريف. نادي علي المغرب دعوت تجد عن الأطراف المبارك كلها من وهم شيء جليل بعظمتك يا الله من نبوتك يا محمد ببركتك يا علي يا علي يا علي ادركني في سبيل الله. مالک الملک کے کائنات اس مقدس گھرانے کے صدقے جو گھرانہ نہ صرف وجہ تخلیق کائنات ہے بلکہ وجہ بقاء کائنات بھی ہے. اس گھرانے کے صدقے روئے زمین پر رہنے والے ہماری والوں کو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خالق کونین مالک ارض و سما کمزور ہے، ناتواں ہے، خطا کار ہے. اس مقدس گھرانے کے صدقے خصوصاً برکت امام زمان علیہ السلام سے ہم سب کی خطائیں معاف فرما، ہمیں ایمان کا قرب عطا فرما. خالق کونین ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام واجب نہیں اوجب ہے. خالق کونین ہمیں ولایت کی مقصدیت اتنی سمجھنے کی توفیق عطا فرما دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں ان کا علی کیسا ہوگا. خالق کونین مالک ارض و سما ہر ذی روح ہر دور میں زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے. ہم سب کو حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک کون مکان ہمیں آل محمد کو ماننے کے ساتھ ساتھ آل محمد کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرما. ہمارے ورثہ سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل. خالق کونین ہمیں ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے اندر بیٹھے کمینے نفس سے لڑنے کی توفیق عطا فرما. مالک کون مکان یہ کہتے کہتے نہ دنیا سے چلے جائیں میرا مولا میرا مولا میرا مولا، مرنے سے پہلے مولا بھی کہے میرا نوکر میرا نوکر. دل کی آنکھیں کھول دے. خالق کونین رعیت ایمان کو سوا ایمان کے کسی کا محتاج نہ کرنا. یہ ذکر کا صدقہ جو بے اولاد ہے صاحب الزمان کے لشکر کا سپاہی عطا فرما. جو بے گھر ہے امام زمان علیہ السلام کی انتظار گاہ عطا فرما. یہ واجب الاحترام ظہیر شاہ صاحب نے یہ جو اہتمام امر امام سے کیا میں نہیں کہوں گا اسے قبول فرما کیونکہ اگر میرا مولا قبول نہ کرتا مجلس نہ ہوتی. خالق کونین اسے نصرت امام میں شمار فرما. مالک کون مکان ممالک علیہ حیدر کرار کو سوائے حجت کے کسی کا محتاج نہ کرے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری. حسینیت حسینیت حسینیت. یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر. نعرہ ولایت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شیخ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین. خصوصاً عاصم اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ للمسکلین سر الاسرار العلیاء نور الانوار الدلیاء میراج العقول موصل الحصول اگر وقت ووالا زمان شریک القرآن بارس القرآن نظر الإيمان كامل الكفر والطغيان دافع الظل والعدوان إمامنا وإمام الإنس والجان
صاحب العصر والامر زمان درود پڑھی شہنشاہ کے لیے ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، بقیت اللہ الاعظم، آیت اللہ العظمی، مرکز و محور کائنات، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ اللہم آج طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نجمین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینا الکوثر۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ پہلی دفعہ آپ کے اس علاقے میں امر امام سے حاضر ہوئے، بادشاہ کا کرم ہے، شہنشاہ کی عنایت ہے، مومنین کی بار بار زیارت کرواتا ہے۔ مقصد آپ کی زیارت آپ کو وعدہ یاد دلانا ہے جو آپ الست میں کر کے آئے ہو۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ انسان خالی ہاتھ آیا ہے اور خالی ہاتھ جائے گا۔ اس مقدس ذکر کی قسم، نہ ہم خالی ہاتھ آئے ہیں نہ ہم خالی ہاتھ جائیں گے، ہم سب کی وعدہ کر کے آئے ہیں، نبھا کے جائیں گے۔ مہربانی سب وعدہ کر کے آئے ہیں، ہم سب نے نبھا کے جانا ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ وہ بار بار ممبر سے، بار بار مجلس کے کسی نہ کسی حوالے سے، اشتہار سے، ماتم سے، لنگر سے، تبرک سے، صبح صبح اٹھنے سے، رات کو سونے سے، کھانا کھانے سے، کام پہ جانے سے، ہر لمحے کہیں نہ کہیں یاد کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اصل میں جو مقام مومن ہے وہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ میں آگے صاحب واجب الاحترام سادات المومنین آپ کی موجودگی میں شہزادی کا ایک فرمان سناتا ہوں جن کا دن منا رہے ہو۔ احسان فرمائے شہزادی نے، فرماتی ہیں مومن نور سے دیکھتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ادھورا ہوتا ہے اس کو ماننا جس کی مانی نہ جائے۔ میں نے شاید آج نہیں کر پایا۔ لاکھ علی 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 کرتے رہو جب تک دنیا تمہیں دیکھ کے یہ نہ کہے اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کتنا کمال ہوگا، پھر سوچنا ضرور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے۔ مومن فرماتے ہیں مومن نور الہی سے دیکھتا ہے۔ بس اسی فرمان کو ذہن نشین رکھیے گا، اسی پہ گفتگو کریں گے۔ عرض کر رہا تھا ہم ایک وعدہ کر کے آئے ہیں جس وعدے کی یاد دہانی کے لیے ہمیں پروردگار مختلف مراحل سے گزارتا ہے۔ پہلے بچپن، اچھا کیسی وعدے کی یاد دہانی ہے؟ آتے ہوئے ہم روتے ہیں، جو نہ روئے تھپڑ مار کے رلایا جاتا ہے، جو نہیں روتا اس کو مطلب ہو گیا تھپڑ مار کے رلایا جاتا ہے۔ جب بندہ روتا ہے یہ دراصل رونا نہیں، وعدہ یاد دلانا ہے۔ بہت شکریہ، تھوڑا سا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، بڑے بڑے جوتے پہننا شروع کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کے لاشعور میں کہیں نہ کہیں ایک نقطہ موجود ہے، وہ یہ ہے اس نے اس وعدے کو جو یاد کر کے آیا ہے پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ وہ بڑا جوتا پہن کر جلدی جلدی بڑا ہو کر اس وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ انسان کی فطرت میں شامل ہے، کیونکہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے، بعد کے ماحول، بعد کے حالات اور والدین کی تربیت اسے کہیں سے کہیں لے جاتی ہے، پیدا فطرت اسلام پہ ہوتا ہے۔ تو جو وعدہ ہے اس کو یاد کرنے کے لیے بچی چھوٹی سی ماں کا برقع پہن لیتی ہے، یعنی بڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید جلدی بڑے ہو کر ہم اس وعدے کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ پھر
اور بڑے ہوتے ہیں، رنگینیاں دیکھتے ہیں، روشنیاں دیکھتے ہیں، وعدہ بھول جاتا ہے۔ جو ہی وعدہ بھولنے لگتا ہے، خدا بند عالم کا امر ہے، کھڑا ہو مصلی پہ، تلاش کر قربت کو، کیونکہ قربت میں ہی تیرے وعدے کی تکمیل کے جز چھپے ہیں۔ قربت کی ویسے تو بہت زیادہ تعریف کی گئی، لیکن قربت کی کم از کم تعریف آقا سب یہ ہے کہ بندہ جب کسی کے ساتھ ہو تو پھر کسی کی اور کے ساتھ نہ ہو۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ جب بندہ کسی کے ساتھ ہو تو پھر کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ جیسے ماشاءاللہ آپ اس وقت قربت معصوم میں بیٹھے ہیں، ایسے ہے قربت معصوم میں سارے تشریف فرما ہے۔ آپ کا ایمان ہے کہ 14 تشریف فرما ہے، قربت معصوم میں بیٹھے ہیں، اب آپ کو کوئی خیال نہیں، نہ پیچھے گھر کا خیال، نہ بچوں کا خیال، نہ صبح پکانا کیا ہے اس کا خیال۔ آپ کے ساتھ آپ کا ظاہری دشمن بھی بیٹھا ہے، وہ بھی مولا کو چاہنے والا ہے، آپ کو اس کا بھی خیال ہے۔ یعنی قربت کا کمال یہ ہوتا ہے جس کو مل جائے پھر کسی دوسرے کا خیال نہیں ہوتا۔ اللہ کرے مخلوق کو قربت ہو جائے، یہی حال نماز کا ہے۔ نیت تو کرتے ہیں قربت اللہ، لیکن جب رکعتوں میں بھول جاتے ہیں، قیام میں بھول جاتے ہیں، سجدے کتنے کر لیے بھول گئے، مطلب یہ قربت نہیں، مان کی قربت نہیں۔ قربت کو پانے کے لیے ایک کے ساتھ ایک ہونا پڑتا ہے، قربت کو وصول کرنے کے لیے قریب کا احسان سمجھنا پڑتا ہے۔ اچھا چلے میں اور آسان کرتا ہوں، بات کرو کہیں اور مڑ جائے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، وعدہ یاد دلایا جاتا ہے کس انداز سے؟ کھڑا ہو مصلی پر، پڑھ 5 ٹائم نماز۔ بچپن میں 5 ٹائم نماز کا عمل نہیں، کیونکہ قریب قریب ہوتا ہے بچہ، جب قریب ہوتا ہے تو پھر اس قریب کے قریب ہونے کی وجہ سے ہاتھ اٹھاتا ہے، خدا کی آواز آتی ہے، خدا پوچھے تیرے سے بتا تجھے کیا چاہیے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا، یہ قربت کا اثر ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ جو تیری رضا وہ میری رضا۔ ایسے آقا صاحب، جو تیری رضا وہ میری رضا، ایسا نہیں میری رضا اور ہے اور تیری رضا اور ہے، جو تیری رضا وہی میری رضا، جو تو چاہے۔ لیکن جو ہی قربت سے نکلتا ہے، قربت کے اس نظام سے نکلتا ہے، باتیں بھولنے لگتے ہیں، خدا کہتے ہیں کھڑا مصلی پہ، صبح صبح اٹھ، ظہر کے ٹائم آ، عصر کے ٹائم آ، مغرب کے ٹائم آ، عشاء کے ٹائم آ، 5 وقتوں میں آ قربت تلاش کر، وعدہ نہ بھول۔ تو کوئی وعدہ کر کے آیا ہے، مہربانی وعدہ کر کے ہے، قربت نہ بھول۔ ہوتا کیا ہے؟ قربت کی وجہ سے بچپن میں عبادت کا حکم نہیں۔ علماء متفق ہیں، بچہ چونکہ نابالغ ہے اس لیے نماز واجب نہیں۔ آقا صاحب میں ایک بہت بڑا مسئلہ عرض کرنے لگا ہوں، تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے اشارتاً گزارش کی تھی درکانی سجدہ میں، معاملہ یہ نہیں، اصل میں نماز کا فائدہ تلاش کر، نماز کا فائدہ تلاش کرے گا تجھے فرمان میں ملے گا، نماز دین کا ستون، نماز مومن کی معراج۔ ایسے ہے، ڈھونڈتے 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 سب سے بڑے فائدے پہ جائے گا، وہ یہ ہوگا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء۔ بہت شکریہ، نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ پتہ چلا جہاں برائی آ جائے وہاں قربت نہیں ہوتی۔ برائی کا آ جانا، مہربانی، برائی اور بے حیائی کا آ جانا دلیل ہے، قربت نہیں۔ پریشان تو نہیں ہو، گھبرا تو نہیں ہے؟ ایک نئے انداز سے میں آپ کی خدمت میں کوئی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ یقیناً آپ جانتے ہیں یہ بادشاہ کا کرم اور عنایت ہے، 18 سال سے سرکار کے کرم سے چوک چوک گلی گلی ملک ملک پھر رہا ہوں، سید ہونے کا کوشش کر رہا ہوں کہ حق ادا کر جاؤں۔ میری گردن میں توق ہے، بابا جی بننا آسان ہے، پیر جی بننا آسان ہے، کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں۔ میں اپنے لیے اشارہ کر گیا،
محسوس نہ فرمائے، کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں۔ آج ہم سادات نے بتانا ہے ہم کن کی اولادیں ہیں۔ قومی صاحب مجھے منت کر رہے تھے، شاہ جی نیاز ضرور دیں گے، نیاز کے بغیر ہم نے نہیں جانے دینا۔ میں نے بار بار قومی صاحب کو کہا حضور وہ اور ہیں جو فیس کو نیاز کہتے ہیں، میری ماں نے پہلا لقمہ نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے کھلایا۔ جی یہ نیاز نہیں ہے، یہ میرا معاوضہ ہے، میرا معاوضہ ہے۔ میں نے احسان لگایا ظہیر شاہ پہ، قمی صاحب پہ، دولت آلہ والوں پہ کہ میں آیا ہوں، مجھے کیا دو گے؟ بنتا ہی نہیں میرا۔ میں نہ ظہیر شاہ کے لیے آیا، نہ میں مولوی قمی صاحب کے لیے آیا، میں مولا کے لیے آیا۔ پھر مجھے ماننا پڑے گا حسین اس کریم کو کہتے ہیں جو کسی کا رکھتا نہیں ہے۔ وہ جی آپ کو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجو۔ میں نے کہا قمی صاحب 18 سال پہلے وعدہ ہے امام سے ٹوٹ جائے گا، میں نے نہیں دینا۔ کاغذ مولا کیا کرے یار، بندے پتری سمجھ کہہ رہے ہیں یہ ہے کیا، سب کچھ اس کو سمجھ رہے ہیں جن کے لیے اکٹھے کر رہے ہیں۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے گزارش کر رہا تھا قومی صاحب ہیں حقیقت میں ہمارے لیے ہے بہتر کیا، آل محمد کیا دینا چاہتے ہیں، کبھی ان سے بھی تو پوچھو نا۔ نہیں ذرا ٹھنڈے دل سے ایک میری بات غور سے سنیے گا، آئی گئی چلو ایک اشارہ دیتا جاؤ۔ سرکار کا ظہور تو خیر سے ہونا ہے نا، خیر سے آنا ہے۔ دعا بھی ہے اللہ کرے جب سردار تشریف لے آئیں کوئی موالی حلالی پیچھے نہ رہ جائے، سب سردار کے حوالے سے سردار کے قرب میں آ جائے۔ دعا ہے، ہم سب کی دعا ہے، کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے۔ کوئی اگر چھوٹی موٹی کوتاہیوں کی وجہ سے گناہوں میں گھرا ہے، ہم دعا مانگیں گے کہ خدا اس کے لیے آسانی کرے۔ کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کا ظرف بڑا ہو، یہ نہیں کسی نے معصوم سے پوچھا تھا مولا میری دعا قبول نہیں ہوتی، احسان فرمائیے مجھے وہ کلی عطا کیجئے۔ امام فرماتے ہیں اگر تو چاہتے تیری دعا قبول ہو پہلے دوسرے کے لیے مانگ۔ کتنا بڑا ظرف معصوم مومن کا پسند فرما ہے، بہت شکریہ مہربانی، پہلے دوسرے کے لیے مانگ۔ پھر دیکھ تریب عرض کرتے آقا احسان فرمایا، آپ نے شفقت فرمائی، میں انشاءاللہ ایسا ہی کروں گا، پہلے دوسرے کے لیے تو مانگ۔ مجھے بندے بڑا وہ کرتے ہیں شاہ جی وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بندہ یوں ہے، میں کہتا ہوں تو مومن ہے، علم عباس کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھ، ہدیہ امام زمانہ پڑھ، سردار کی خدمت میں عرض کر آقا ہے تیری ریت بھٹک چکا ہے، رحم کا ذہن کا، یہ مومن کا حق ہے، صرف زبانی کلامی تو نہیں مومن، بس سارے ہمیں کہہ دیا، مجھے آپ نے کہا میں نے آپ کو کہا مومن، اور ہم نے محسوس کر لیا الحمدللہ ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں۔ ابھی ہیں کچھ ایسی چیزیں جنہیں ہمیں بہتر کرنا ہے، اس بہتر کرنے میں سب سے پہلا یہ ظرف بڑا رکھو۔ خدا نے کسی کو کچھ دیا، کوٹھیاں کاریں بنگلے ہیں، دعا کرو اللہ انہیں اور دے۔ مومن ہے نا، یہ کون سا وہ اس کے پاس پیسہ کہاں سے آئے، وہ اس کے پاس مال کہاں سے، نہیں تیرا میرا کام نہیں، ہم پوچھیں اس کے پاس فلاں چیز کہاں سے آئی، تیرے پاس 1 مرلے کا گھر، 2 مرلے کا گھر، فلانے کے پاس اتنی کوٹھیاں، پریشان نہ ہونا، تیرے پاس کچھ نہ ہو علی تو ہے نا۔ مہربانی بہت شکریہ۔ مومن کا ظرف بڑا ہوتا ہے، یہی تو فرمایا مومن نور سے دیکھتا ہے، بہت شکریہ۔ مومن کا ظرف بڑا ہوتا ہے، جتنا اپنا ظرف وسیع کرو گے کرم دیکھنا۔ ایک صاحب تشریف لے آئے، کہنے لگے بابا جی وہ، میں نے کہا میں بابا جی نہیں ہوں، بابے اور ہوتے ہیں، چھوٹا سا بندہ ہوں، حکم کرو بابا جی دعا کرو، 30 سال ہو گئے نیند کی گولیاں کھاتا ہوں، علی والا ہوں، پریشان رہتا ہوں۔ میں نے کہا میں تجھے حل بتاتا ہوں، انشاءاللہ دعا کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو خود مومن ہے، خود دعا ہے۔ کہنے لگے سید بتائیے، میں نے کہا آج جا دروازے کھٹکھٹا، مومنوں کے دروازے کھٹکھٹا، ہر دروازے پہ جا کے کہے مجھے معاف کرو، غلطی اس کی ہے معافی، غلطی تیری ہے معافی، دروازے کھٹکھٹا، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ کہنے لگے شاہ جی اتنا بڑا کام بتائیے یہ کرنے کی، میں نے کہا یار جب تیری میت سامنے رکھی ہوگی تیرے وارث پیچھے کھڑے ہو کے کہیں گے مہربانی کرو جتنا جنازہ پڑھنے آئے ہو اس کو معاف کرو،
को पूछेगा भाई क्यों माफी मंगवा रहे हो? कहा इसलिए इसका मर चुका है नफ्स, और नफ्स जब मर जाए कब्र में होती है अली से मुलाकात। या अली भी मुलाकात तब करेंगे जब मोमिन माफ करेंगे। आगा साहब कहाँ जाके पैगाम दें? खुदा की कसम ये मिंबर बंदों को तोड़ रहा है, ये तोड़ने वाली जगह नहीं, जोड़ो। रह गई विलायत की बात, ऐलान करके जा रहा हूं मैं अपनी दुआ में, कहे विलायत वाजिब नहीं आओ जब है, ऐलान करके आगा जी जा रहा हूं विलायत चारा नहीं इसके बगैर। मासूम से पूछा गया मौला विलायत अमीरुल मोमिनीन, फरमाया इसके बगैर चारा नहीं। मौला जो कबूल कर ले उसका मयार क्या? फरमाया जैसे जमीन पे चलता है पानी पे भी चले। इसका मतलब अभी है ना कोताहियां। अगर सब कहाँ जाके बताएं ये बातें, ये इनका हक इन तक पहुंची। चलो एक गदीर के दिन का एक तोहफा, कभी कभी सरकार कमर होते हैं, निकलते कोशिश होती है जिस तरफ जाए कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे पैगाम पहुँचाए। गदीर के दिन का तोहफा, आगा जी गवाही दीजिएगा, कोई और अहले इल्म बैठा है गवाही दे। हुक्म है 18 ज़िलहज के दिन एक मोमिन दूसरे मोमिन का हाथ पकड़े, परवरदिगारे आलम की बारगाह में अर्जी करे, खुदावंद आलम आज ईद अकबर है, ईद अकबर है, बहुत बड़ी ईद है। खुदावंद आलम मैं तेरा एक अदना बंदा, तेरी इस मासूमीन के चाहने वालों में से एक छोटा चाहने वाला तेरी खिदमत में अर्ज गुजार हूँ, आज ईद अकबर है, ईदी चाहिए। हाँ सब ईदी का अंदाज देखिएगा, अल्लाह करे ये समझ आ जाए, जुमला मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। परवरदिगारे आलम ये हाथ में हाथ है तेरे एक बंदे का मेरे हाथ में, परवरदिगारे आलम ये भी उस घराने का चाहने वाला है, मगर परवरदिगारे आलम मुझे पता है मेरी बख्शिश यकीनी है, और हाँ इसको डर है परवरदिगारे आलम ये कमजोर है, ईदी दे, जब तक तेरे बख्शिश के घराने में ये नहीं जाएगा मैं भी नहीं जाऊंगा। आका साहब ये मामला है। यहाँ तो हम अभी आज ही कह रहा था, एक दूसरे को मिलकर कहते हैं या अली मदद। मैंने कहा मेहरबानी करो जिसको या अली मदद कहो बाद में उसका गिला ना करो। कमाल कमाल कमाल। आका साहब सलामती का क्या मतलब है? किसी पे सलामती भेज रहे हो, ये कैसी सलामती है? दुआ दे के बद दुआ, उधर से सलाम या अली मदद, और वो जरा आगे पीछे गया फिर उसका गिला और गीबत है ना। तेरी जबान गिले के लिए नहीं बनी, तेरी जबान गीबत के लिए नहीं बनी, तेरी जबान दरूद के लिए बनी है, तेरी जबान अली अली करने के लिए बनी है, तेरी जबान उन कामों के लिए नहीं बनी जो काम दुश्मन अली करते हैं। परेशान तो नहीं हो गए? चलिए आगे आ जाए, इधर मेरे पास आ जाए, दरूद पढ़िए आले मोहम्मद की मुकद्दस। सब ये हकीकतें हैं। नहीं चलो एक छोटा सा वाक़या सुनाता जाऊँ, है दिल है जैसे शहजादी कौन मकाम का मर्तबा मकाम, कोशिश है इशारत में अर्ज कर जाऊँगा, हमारी अक्ल अहाता नहीं कर सकती। ऐसे है ना, अली के दर का खास आशिक, यकीनी शिया। आप कहेंगे सैयद अली तफद्दल ताला आया हमें परेशान करके चला गया, शायद हम शिया नहीं। मेंबर की अजमत की कसम अगर सर्दी न लग रही हो जुमला संभालना, हम मुहिब हैं शिया नहीं। ठंड न लग रही हो तो मेहरबानी मेहरबानी, मुझे पता है बैठे हो ठंड भी है, हम मुहिब हैं भाई मुंतज़र, हम शिया नहीं। ज़हीर शाह जी शिया की पहचान और है, मुहिब की पहचान और है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, उनकी ज़बान से अर्ज कर रहा हूँ जो ज़बान उन पे तसर्रुफ रखती है। पूछा गया आका, किसी के बारे में किसी ने पूछा आका ये शख्स कहता मैं शिया हूँ, तस्दीक फरमाइए, आप ज़माने का इमाम हैं। सरकार ने फरमाया नहीं ये मुहिब है। सरकार आज पता चला मुहिब और शिया और, फरमाते हाँ मुहिब वो जो हमसे मोहब्बत करे, शिया वो जिसे हम मोहब्बत करते हैं।
اسی لیے تو ہم یہاں آتے ہیں، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ ہیں جی جی بسم اللہ حضور، بہت شکریہ۔ سچ کہنا ہے، آئینہ دکھانا ہے۔ ابھی ہم محب ہیں لیکن انشاءاللہ ہمیں وعدہ یاد کرنا ہے اور شیعہ بننا ہے۔ انشاءاللہ ہمت کرنی ہے، شیعہ بننا ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہے، مولا تک لے جانا ہے، شیعہ بننا ہے۔ ہمیں اس دول تالہ میں، اس پٹوہار پٹی میں ایک دوسرے سے پوچھنا ہے، کہاں مومن ایسا ہے جس کی روزی بڑی کم ہے، بچی بیٹھی ہے، درست ہی نہیں ہو رہی۔ ہم 4 6 10 20 مومنوں نے خاموشی سے تھوڑی تھوڑی چیزیں اکٹھی کر کے کسی بندے کو کہنا ہے، وہ سامنے علم والا گھر ہے، دروازہ کھٹکھٹا، وہاں یہ دیا۔ وہ پوچھے گا کس نے دیا؟ خبردار نیکی کر دریا میں ڈال، پوچھے تو بتانا امام زمانہ نے جہیز بھیجا۔ یہ ہے معیار، یار حقیقت ہے۔ یہ ہے معیار، اور انشاءاللہ اس معیار پہ آہستہ آہستہ ہم نے آنا ہے۔ جب تک مولا جانتے ہیں، مولا بڑے خوش ہوتے ہیں۔ منتظر شاہ جی میں پڑھ بیٹھا ہوں، آگا سب یقیناً آپ تو ہیں مطالعہ میں ہی۔ مولا خوش ہوتے ہیں جب مولا کا چاہنے والا دوسرے مولا کے چاہنے والے کا خیال کرے۔ بادشاہ بڑے خوش ہوتے ہیں، ہاں ایسے ہے نا جی، ہاں دوسرے کا خیال، مولا بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ ایک شیعہ کی بات سنا رہا ہوں، نام تاریخ نے زبان محمد سے لیا، سلمان محمدی رکھا۔ ایک انوکھا واقعہ سنا رہا ہوں، اشارتاً چھوٹا سا ٹچ دوں گا، زیادہ نہیں، پھر شہزادی قونین پہ آتا ہوں۔ یہ بھی شاید اس لیے میرے مولا آج کے دن میری زبان سے نکلوا رہے ہیں، جن کی دہلیز پہ کھڑے ہونے والوں کا مرتبہ یہ ہو، وہ مقیم کیا ہوگی۔ بہت شکریہ، شکر گزار، جن کی دہلیز پہ کھڑے ہونے والوں کا، اور یقین کیجئے آغا صاحب سلام ہے اس پہ جس دہلیز پہ کھڑا ہے کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھی، نام کھڑا ہے۔ ایک اور بات بتاؤں، ہم میں سے اکثر کہتے ہیں ہم نوکر ہیں مولا کے، ہم نوکر ہیں سیدہ کے۔ آقا جی ایک چیلنج دے کے جا رہا ہوں، دول تعالیٰ صرف سوچ دے کے جا رہا ہوں، سوچوں کو بدلنا چاہیے، وہیں نہ کھڑے ہو، تھوڑے آگے سفر کرو۔ کوئی ثابت کر دے لاہور ہے جو منہ مانگے انعام دوں گا۔ سلمان کی ڈیوٹی کرنے کے بعد مہینے کی تنخواہ کتنی تھی؟ چیلنج دے کے جا رہا ہوں، کوئی ثابت کرے جناب فضہ منتھلی سیلری کتنی لیتی تھی؟ ہر چیز بکتی ہے، ان کی محبت نہیں بکنی چاہیے۔ یقین کیجئے ہر چیز بکتی ہے، محنت کرو، مزدوری کرو۔ جی حقیقت، آقا صاحب یہ حقیقت ہے، باقی ہر ایک کی مرضی، بندے بڑے ناراض بھی ہوں گے، سیدہ ایک انوکھا سی چیز لے کے ممبر، یہ حقیقت ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، ہر چیز بکتی ہے۔ اچھا کیوں آقا جی، چلو شاید میں نہ کہتا، جملہ ایک اور بھی کہتا جاؤں، تھک تو نہیں ہے؟ بہت شکریہ۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کے اور میرے امام نے تو آنا ہے، انشاءاللہ آنا ہے، خیر سے آنا ہے، بہت جلدی آنا ہے۔ سرکار ایک خطبہ دیں گے، یہ علی کے گھر کا مزاج ہے، کوئی علی کعبے میں آتا ہے، کوئی علی کعبے میں آئے گا، یہ علی کے گھر کا مزاج ہے۔ سرکار ایک خطبہ دیں گے، خطبے کا صرف ایک جملہ اور میں واپس آتا ہوں۔ بھائی منتظر، سرکار وہی زبان ہوگی جو غدیر میں تھی، وہی لہجہ ہوگا جو غدیر میں تھا، وہی زبان، وہی لہجہ، وہی گفتار۔ بادشاہ معظم کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک جملہ فرمائیں گے۔ میری پوری تقریر ایک طرف یہ جملہ ضائع نہ کرنا، جاتے ہوئے تکلیف ہوگی، میں اگلے جملوں میں مجبور نہیں کروں گا، صرف یہ جملہ ذہن نشین رکھنا، آپ کے زمانے کے امام کے خطبے کا جملہ ہے۔ فرمایا کس نے تھا؟ امیر کائنات نے، علی پاک بادشاہ نے فرمایا تھا، میرا بیٹا جب آئے گا یہ خطبہ دے گا۔ اس خطبے کا جملہ ہے، میں نے کہا نا ہر چیز بکے، ان کے گھر کی بات نہ بکے، ہر چیز فور سیل ہو، یہ سیل نہ ہو، یہاں صرف شکریہ ہو، اور شکریہ ہو تو پھر لہجہ فضا ہو کہ یہ وجہ اللہ کا صدقہ ہے۔ بہت شکریہ، مہربانی۔
میں سرکار خطبے میں ایک طویل خطبہ ہے، وقت نہیں، ذہن تیار ہو گئے، چکر لگتا رہا تو میں اس خطبے میں بھی روشنی مزید ڈالوں گا، لیکن یہ جملہ سنبھالیے گا۔ کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر محمد کا محمد بیٹا، علی کا علی بیٹا، حسن کا حسن لال، حسین کا حسین شہزادہ، پوری دنیا کو ایک آواز دے کے کہے گا، دنیا والا ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ زمانوں میں ایک فکر دے کے جا رہا ہوں یار، اس پہ ضرور سوچیے گا، بزرگوں ضرور پنچایتوں میں جہاں مل بیٹھو بیٹھکوں میں ڈیروں میں یہ جملہ ضرور سوچیے گا۔ یا علی فرماتے ہیں میرا بیٹا کہے گا دنیا والو ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ آگا جی جانتے ہیں نا مودت، آپ تو بہتر جانتے ہیں۔ مختصر ترین مودت کا مطلب میں ہاتھوں سے دکھا سکتا ہوں، زبان سے بتانے کے لیے اشارہ چاہیے، ہاتھوں سے دکھا سکتا ہوں۔ مودت اسے نہیں کہتے، اسے کہتے۔ کسی شاعر نے قلم اٹھائی، اس سے پوچھا مودت کیا ہے؟ کہتا تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید، کچھ پنچھی پنجرہ کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے۔ بڑا مشکل ہے یہ مودت میں منہ نہیں ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے امام بارگاہ بنوایا، میں نے لنگر کھلایا، نہیں۔ مودت میں یہ ہے میرے امام تیرا احسان، تیرا عطا کردہ لنگر تیرے نام پہ لگایا۔ مودت کا جواب دینا ہے تو ایک اور بھی اشارہ سمجھو، مجلس سے باہر نکلو کو پوچھے کہاں گئے تھے، یہ نہ کہنا میں مجلس پہ گیا تھا، نہیں، یہ جواب مودت نہیں دے سکو گے۔ اس میں کو قتل کرو، کیا کوئی پوچھے کہاں گئے تھے، کہنا امام نے بلایا تھا۔ میرا کوئی کمال نہیں، میرے امام کا قلم ہے۔ بھئی دس دے گے تو نے لنگر کی پکوائی؟ وہ نہیں یار میں کو پیچھے سے لایا تھا، انہوں نے عطا کیا، ان کی عنایت ہے، انہوں نے میرے ذریعے سے اپنے چاہنے والوں کو کھلایا۔ اس میں کو ختم کرو، مودت کا جواب دینا میں نے کیا، میں نے نمازیں پڑھی، میں نے روزے رکھے، میں نے عبادات کی، میں نے یہ کی، نہ میں نہیں، جو ہے مولا، جو ہے آقا، جو ہے شیخ تو نہیں۔ یہ فائدہ تھا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر گیا۔ دو جی میں بات مکمل کروں پھر اجازت چاہتے ہیں آپ سے۔ عرض کر رہا تھا ایک شیعہ دہلیز اتھر پہ رہنے والا، دہلیز کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنے والا، آغا صاحب دہلیز نہ کراس کرنے والا، ہاں یقین نہیں ہے، بڑی فضیلتیں ہیں جناب سلمان کی۔ میں تو جناب سلمان کی فضیلتیں پڑھ کے منہاج المومنین کتاب پڑھی، میں حیران رہ گیا، جس علی کا نوکر سلمان اس بلند معیار پہ ہو وہ علی کیا ہو؟ میں حیران ششدر رہ گیا۔ اچھا اگر دل ہے تو ایک فضیلت سلام کی صورت میں سناتا جاؤ، تھک نہیں گئے تو۔ منہاج المومنین ایسی کتاب ہے جس کو گائیڈ بک کہتے ہو، یعنی کوئی زیارات پہ جائے تو اس میں سارا طریقہ کار لکھا ہے، زیارات، سلام، سارا کچھ لکھا ہے۔ اس میں جناب سلمان کا سلام بھی ہے، گوگل پہ جا کے دیکھ لینا باہر نکل کے، یا لائبریری بھی ماشاءاللہ رکھی ہوگی۔ سلام بڑے انوکھے انداز کا ہے۔ السلام علیکہ یا باب اللہ، اے اللہ کا دروازہ سلمان۔ اللہ کا دروازہ اگر سلمان ہے تو سلمان کا مولا کیا ہوگا؟ آقا صاحب کے خطرناک جملہ ہے، وہ بتاتا جاؤں۔ ماشاء ویسے میں نے عقیدہ زندگی میں کبھی کسی کو نہیں بتایا، نہ کبھی بتاؤں گا۔ میرا عقیدہ میرے لیے نہ کہ کسی اور کے لیے ہے۔ عقیدہ اگر دکھانا ہے تو کردار سے بتا، یہ نہیں کہ میں یہ مانتا ہوں، میں ٹھیک نہیں ہے، او ہمیں کیا پتا یہ گھرانہ ہے کون، ہماری کیا اوقات ہے، ہم عام سے خاک کے پتلے، مٹی کے پتلے۔ یہ تراب کا احسان ہے جس نے تراب کے ذریعے ہمیں حکم دیا تراب پہ چلو، چلتے چلتے تراب کے اندر بھی جاؤ، پریشان نہ ہونا، ابو تراب کا بیٹا آ کے تراب سے اٹھائے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ کا دروازہ سلمان، آگا جی آپ نے توجہ نہ کی تو جملہ رہ جائے گا۔ اللہ کا دروازہ سلمان
جہاں سے لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ بس سوچئے گا خود ہی، بس اس سے زیادہ میں نہیں آج کر سکتا۔ کتاب کھول کے دیکھیے گا، پڑھ لیجئے گا، بات کہیں دور نہ چلی جائے۔ سلمان محمدی، یہ منا اہل البیت کا مصداق۔ آگے صاحب کیا ترجمہ فرمائیں گے؟ منا ہم میں سے ہے، ہمارے میں سے ہے، یہی ترجمہ ہے؟ بسم اللہ، شکریہ آپ کا۔ تصدیق ہو جائے نا، کبھی سوچا ہے رسول نے سلمان کو منا کیوں کہا؟ کیا صرف سلمان منا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ نہیں۔ آؤ میں آپ کی سوچ، آپ کا یہ امانت کے موتی ہیں جو باب حتہ سے لیے ہیں، آپ میں بانٹنے ہیں، سنبھالنا ہے، لیکن صرف سنبھالنا نہیں، غور کرنا۔ مومن وہی ہے۔ اور مومن کی ایک اور تعریف بتا، پتہ نہیں کیوں دل چاہ رہا ہے دوست اللہ والوں، اندر دل کہہ رہے ہیں ان کو سناتا جا یار، سناتا جا یار، سو سمیٹتا ہوں میں۔ مسلمان کی دعا یہ ہے، رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ مومن کی دعا یہ نہیں، مومن کی دعا یہ، اللہ میری حیرت میں اضافہ کر۔ ہوئے 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 ہوئے، صاحبان عرفان کے لیے تحفہ تھا، اگر سوال لوگے تو بڑا لطف لوگے۔ حیرت میں، آگا صاحب حیرت ہے نا، روٹی سامنے آئی، بندے نے عام نے یہی سمجھا شکر ہے بسم اللہ کر کے روٹی کھاؤ، شکر ہے الحمدللہ کر کے جاؤ۔ مومن حیرت میں پڑ جاتا ہے، ایک دانے نے کتنا سفر کر کے اپنے آپ کو مجھ پہ قربان کیا، میں اس قابل تھا۔ پھر یہ سوچتا ہے مومن، اگر ایک دانے نے اپنے آپ کو مجھ اعلیٰ پہ قربان کر کے حلالی ہونے کا ثبوت دیا، تو پھر میں نے اپنے سے اعلیٰ پہ اپنے آپ کو قربان کر، یہی معیار کربلا ہے۔ مہربانی ہے، بہت شکریہ، بس سمیٹتے ہیں بات کو، طویل نہ ہو جائے۔ جناب سلمان محمدی شاہ جی، کمال شیعہ ہے ویسے، منا اہل البیت، ہم میں سے ہے، وہ نقطہ لیتے جو پھر میں آتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ہم میں سے ہے، بڑا عرصہ رہ گیا اس سوچ میں آغا صاحب کہ سرکار نے انہیں فرمایا ہم میں سے ہے، کیا باقی اتنے سارے تھے وہ سرکار میں سے نہیں تھے؟ بڑا عرصہ سوچا، پھر علماء کی طرف سے ایک قول ملا تھا کہ ہر چیز کلو شیء یعرف علی اضدادہا، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، ضد سے۔ میں نے پھر اس پہ جب غور کیا، یہ تھا کہ اگر رات ہے تو اس کا مطلب یہ دن نہیں، ایسے ہے، یہ مرد ہے تو اس کا مطلب یہ مستور نہیں، اس طرح پہچان ہوگی۔ پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا، اگر سرکار نے فرمایا یہ ہم میں سے ہے، تو پھر سرکار نے کئیوں کے بارے میں فرمایا تو ہوگا نا یہ ہم میں سے نہیں۔ بہت شکریہ، مہربانی، تحفہ ہے، سنبھالیے گا۔ بادشاہ نے کئیوں کے بارے میں تو فرمایا ہوگا نا یہ ہم میں سے نہیں۔ تو تلاش کرتے 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 ایک دن گیا دودھ لینے کے لیے، دکان کے اوپر گوالے نے لکھ کے رکھا تھا من غشا فلیسا منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ پیٹرول پمپ کے باہر لکھا تھا جس نے ملاوٹ کی ہم میں سے نہیں۔ ہم سادہ لوگ مسلمان دودھ والے سے یہ سوچ کے کہ رسول کی حدیث لکھی ہے ماشاءاللہ دودھ اچھا ہی ہوگا، چاہے وہ جو بھی دے دے، وہ جانے سرکار جانے، ہم لے کے آ گئے۔ لیکن تھوڑا سا جب اس دہلیز سے خیرات کی بھیک مانگی، بات کچھ اور نکلی۔ 1400 سال پہلے تیرے میرے نبی نے دودھ والے کے لیے نہیں فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، پیٹرول پمپ والے کے لیے نہیں فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ دراصل محمد محشر تک مخلوق کو بتانا چاہتے تھے جس نے سلمان کی طرح اپنے دل میں ہمیں ہی بٹھایا وہ ہم میں سے ہے، جس نے بہت ساروں کو بٹھا لیا اس نے ملاوٹ کر۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ یار، مہربانی ہے، باکمال لوگوں۔ ملاوٹ ہے نا، دیکھو پورے جسم، تصدق شاہ جی پورے جسم میں ایک ہے نا دل، جو ان کے بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ ہے،
ऐसे है ना, जब बहुत सारे बैठ जाए ना फिर मसला गड़बड़ होता है। यकीन जानिए जब दिल में एक हो फिर निगाह एक पे रहती है, अगर बहुत सारे हो निगाहें बढ़ जाती हैं। जब दिल में एक हो, संभालना जुमला मार्फत का होती है। पीर तसद्दुक़ शाह जी, जब दिल में एक हो फिर दुनिया की हर औरत माँ बहन बेटी नजर आती है। बहुत शुक्रिया। हाँ, ये तोहफा है यार, संभालो। इसलिए जिनके बैठने की जगह है उन्हीं को बिठाओ। क्या बात है। और कोई कहे शाह साहब लाहौर से आए, आप हमें परेशान करके चले गए, हम अपनी औलादों को जो मोहब्बत दिल में बिठा के बैठे वो निकाल दें। हाँ निकाल, औलाद को इमाम की अमानत समझ, उनके मुकाबले में ये नहीं आ सकती। उनको बिठाते अपने दिल में, जो मरने पे कहेंगे उठाओ मैयत, जनाजा पढ़ते वक्त कहेंगे हाजिर है मैयत, उनको दिल में बिठाते, उनको बिठा जो कब्र में भी कहेंगे सब छोड़ के चले गए हम हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस पे भी बात जी, 100 बिस्मिल्लाह, करोड़ वाली बिस्मिल्लाह। असल में बंदा जो पिछली उम्र में जाता है ना, फिर थोड़ा सा आंखें खुलना शुरू होती है। जवानी में नहीं खुलती, जवानी में ओढ़ा होता है, मेरी हर चीज़ मेरी, मेरे मेरी मेरे ना। जवानी में संभाल। बुढ़ापे की लोग कहते हैं इबादत का भी फ़ायदा कम होता है क्योंकि बंदा गुनाह के काबिल भी नहीं रहता। जवानों के लिए तो फतह यार सब ना, बुजुर्ग हमारे सर आंखों पे, इन्हीं की वजह से हम दुनिया में बैठे। खुदा इनका साया सलामत रखे। तब वक्त ज़ोहर इमाम जवानों को एक पैगाम देना चाहता था ताकि बुजुर्ग भी परेशान ना हो जाए, जवान भी संभाले। नाराज तो नहीं हो गए? नाराज हो गए तो रोक मोड़ देते। इसलिए कोशिश करो मिलावट से पाक रखो, फ़ायदा है तुम्हारा। जितना मिलावट से दिल पाक, आपकी गुफ्तगू कमाल, आप वाक़ईतन हकीकतन विलायत के दर्जे में पहुंच जाओगे जहां मौला तुम्हें पहुंचाना चाहते हैं। शाह जी मैं आज भी आगा साहब, मैं आज भी याद है लंदन एलिवेट टीवी पे बैठा हूँ, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। किसी ने पूछा शाह जी आप इमाम ज़माना पूरी दुनिया में कहते फिर रहे, इमाम के तो बंदे 313 हैं, कितने बंदे इकट्ठे करोगे, कितने बंदों को पैगाम दोगे? मैंने कहा यार ये किसने का 313 है? कहने के किताबों में लिखा है। मैंने कहा पूरी तफसील पर 313 मर्द कमांडर हैं, 50 ख़वातीन कमांडर हैं, तादाद 363 है। बड़ी फौज है सरकार की, अवानीन व अंसारीन की। कहने लगे हम कहाँ काबिल हैं? मैंने कहा हुजूर अगर तू कायम के हुर बनने के काबिल न होता, हुसैन का बेटा दादे की मजलिस में न बोलाता। ऐसा नहीं है, बड़ी सीटें हैं। यूं नहीं, मायूसी तो वैसे ही हराम है, कुफ्र है, गुनाह है। हिम्मत करो, आगे बढ़ो मेरे भाई। और आगा जी हुसैन के हुर को भी सलाम, क्या बात है। थोड़ी सी सोच मुझे यहाँ वाक़या रोक के कर्ज करनी पड़ेगी। थोड़ी सी सोच को थोड़ा सा बदलो। क्या हम 3 ज़मानों में ज़िंदा हैं, एक माजी, एक हाल, एक मुस्तक़बिल। मैं आगा साहब से सुबह मिला था, ये मेरा माजी है, मैं मिल चुका हूँ। इस वक्त मैं आगा साहब के साथ मजलिस में मौजूद हूँ, ये मेरा हाल है। कल एक मजलिस में आगा साहब के साथ हूँगा, ये मेरा मुस्तक़बिल है। मसलन ये शादी का बच्चा है, मुझे मिला है माशाल्लाह, ये बैठा है बरखुरदार। मौला अपने आशिकों में शुमार फरमाए, बल्कि सारे बच्चे बादशाह के आशिकों में इंशाअल्लाह। दिल की दुआ है। मैं तो किसी को ये नहीं कहता वो ना तो वो सारे, ये क्या सारे। आगा जी क्या पूछते हैं, मेरे से किसी ने पूछा कौम के करीब एक नहर थी जिसके बारे में लिखा है जब साहिब आएंगे उनके खून से भरी जाएगी। मैंने कहा गैबत मौका है, इंशाअल्लाह सारे ठीक हो जाएंगे, इमाम इरादा बदल लेंगे। बहुत शुक्रिया। हाँ नाराज तो नहीं। ज़र्फ वसी, सैयद का ज़र्फ वैसे वसी होना चाहिए। क्यों? सैयद वो नहीं जो अंधेरों को बुरा कहे, सैयद वो है जो चिराग जला के अंधेरों में रहने वालों को भी रोशनी दे।
शुक्रिया शाह जी, मेहरबानी से ये ज़्यादा चराग रोशनी। अर्ज क्या कर रहा था मैं थोड़ी देर पहले आपसे, क्या गुजारिश कर रहा, क्या पढ़ रहा था मुझसे? शाबाश, तवज्जो करो यार, बात भूल ना जाए। एक गुजरा हुआ, एक हाल, एक मुस्तकबिल। मुंतज़िर शाह से पूछते मैं इनका तज़किरा कर रहा था, शाह जी बच्चा क्यों पढ़ा रहे? कहने लगे पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा। भाई माशाअल्लाह, मुस्तकबिल। शाह जी कहाँ रहते हैं? बुखारी साहब यहाँ दौलताला के एक फला इलाके में रहता हूँ। कितने मरले का मकान है? शाह साहब बस है 5-7 मरले का, लेकिन इंशाअल्लाह मेहनत कर रहा हूँ, बड़ा बनाऊँगा। मुस्तकबिल। शाह जी क्या करते हो? नौकरी करता हूँ। शाह जी क्यों करते हो? नौकरी करता हूँ, मेहनत करके तनख्वाह लूँगा। शाह जी क्या करते हो? कारोबार करता हूँ, मेहनत करके मुनाफा कमाऊँगा। मैंने कहा शाह जी आपके बाबा क्या करते, दादा क्या करते थे? कहने लगे वो भी कारोबार करते थे। मैंने कहा काफ़ी नहीं। कहने लगे सैयद अक्ल का तकाजा है, वो करते थे, मैं करूँगा। अगर इतनी बात समझ आ गई है तो एक बहुत बड़ा पैगाम देके जा रहा हूँ। मेरी पूरी तकरीर एक तरफ, ये जुमला एक तरफ। आज तक हमें मिंबर से सुनाया जा रहा है 61 हिजरी में क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था, हो आया था। अच्छी बात है, हमें पता होना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है वो हो आया था, मैं हो बनूंगा। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, मेरे आने का मकसद पूरा हो गया है। वो हुर आया था, मैं अपने इमाम का हुर बनूंगा। थोड़ा सा सोच बदलो, मेहरबानी। उस सलमान की क्या बात, उस हुर की क्या बात, उस फिजा की क्या बात, लेकिन वो आए थे, मैं बनूंगा। इस पूरे महल्ले को कहते हैं रजत। रजत, उठना पलटना फिर वापिस आना जब सरदार आएंगे, जो कि सरदार का लक़ब है साहिब और रजत। इंशाअल्लाह साल तो आज के बाद जैसे रात को कोई कहे जी रात को सो रहे हो, कहोगे जी मैं इंशाअल्लाह सुबह मिलूंगा, यही कहोगे ना। अभी खा लिया और खाओ, कहोगे नहीं सुबह खाऊंगा। हर चीज़ मुस्तकबिल। तो फिर सोचना अरे ये मातम मज़ादारियाँ मजालिस क्यों, कहो मैं भी महदी का हुर बनूंगा। वो कहेंगे यार तू अगर बन गया तो तेरा कमाल किया। और सीना चौड़ा करके इस दौर का मोमिन सारों को बता उस हुर की भी क्या बात, लेकिन मैं इंशाअल्लाह हुर बन के दुनिया को दिखाऊंगा। क्यों? देख के मानना और है, ग़ैबत में मानना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और भाई मुस्तकबिल की तैयारी करो। बल्कि जितने बैठे हो माशाअल्लाह जो मजलिस कराते हो बानियान हजरात, अगर नाराज़ ना हो तो मैं एक जुमला करूँ। शुक्रिया आपकी, बिस्मिल्लाह को करो, बिस्मिल्लाह। जिसको भी दावत दो, जो आपका मामला है वो जाने, आप जानो, इसमें मैं कोई बात नहीं करता, लेकिन एक बात ज़रूर है, फ़ोन करके कहो हुज़ूर फ़लाँ दिन मजलिस है, एहसान करना, ये भी बताना क्या हुआ था, तैयारी करके आना, ये भी बताना, मौला आएंगे तो क्या होगा। थोड़ा सा आगे के बारे में भी थोड़ा हमें ये बताना। आज तक मोमिनों को ये नहीं पता, ये पता है सरदार काबे में आएंगे, ये नहीं पता सरदार आएंगे तो जाएंगे कैसे। बड़े मोमिनों से मैंने पूछा भाई इमाम कहाँ हैं? कहने काबे में आएंगे। मैंने कहा मौला आएंगे तो कैसे जाएंगे? कहने लगे माड़े बंदे हैं, गरीब बंदे हैं, टिकट दे पैसे कोई नहीं। फिर किसी को मंगेंगे तो फिर जहाज जो उससे बैठेंगे तो फिर, या फिर और की तरीका है नहीं। मोमिनों को बताओ सरदार को आने दो, जहाज टिकट की जरूरत नहीं, सरदार आएंगे, तेरा पहला कदम दो ताला में, दूसरा काबा में होगा। मुस्तकबिल का पता होना चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। आप दुनिया में वाहिद खुश नसीब कौम हो जिसका मुस्तकबिल रोशन है, इस वजह से कि आपका इमाम रोशन चेहरे वाला है। सुभान अल्लाह।
ہاں آپ کا مستقبل بڑا روشن ہے، بلکہ آپ اتنے کمال لوگ ہو، اگر آپ تھوڑی سی ہمت کرو لوگوں میں بھی شعور بیدار ہوگا۔ کوئی بندہ اسکول پڑھتا ہے بچہ، کوئی کالج پڑھتا ہے، کوئی کاروبار پہ ساتھ دکان والا ہوتا ہے، یار یہ ریکارڈ کر لینا بڑا اچھا، یاد رہے گا، تیرے ذہن میں رہے گا، بہت اچھا پیغام سرکار کا صدقہ زبان پہ آیا، سنبھالنا تمہاری امانت ہے۔ کوئی بندہ تمہارے پر پریشانی میں آ گیا، جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، یار یہ پریشانی، وہ بندہ یہ نہیں تنگ کر رہا ہے، وہ قرض نہیں دیتا، وہ ٹینشن لگی ہے، اس کو تسلی دے، اس کو کہ گھبرانا، صرف اللہ سے یہ کہے پروردگار اگر شیطان جیسے کو مہلت دی ہے تو تیرا عادل ہے، بھٹکانے والا ہو بچانے والا بھی تو ہوگا نا۔ اس کو تسلی دے، اس کو تسلی دے، اس کو بتا سردار آنے والے ہیں، گھبرانا، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ خدا کا ایسا قریب نمائندہ ہے، تیرے معاملات ٹھیک ہو جائیں، دعا مانگا کر، اللہ کرے جلدی آئے۔ آپ ہمت دلا سکتے ہو۔ جیسے میں ایک بچہ میرے سے پوچھنے لگا، سید میں کالج جاتا ہوں، میرے ساتھ بڑے بڑے دوست ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ادھر چلیں جس طرف خواتین ہیں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اس کو پیار سے سمجھا۔ کہنے لگا جی کیا؟ میں نے کہا اس کو بتا کہ یار یہ آنکھیں اللہ کی امانت ہے، جو امانت ہوتی ہے وہ کسی کے لیے ہوتی ہے۔ وہ کہے گا جی وہ کیسے؟ اس کو بتا یہ اللہ کی مخلوق نے، انسانوں نے کیمرے بنائے، کیمرے ہر ایک کی اٹھنا بیٹھنا حرکت نوٹ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ مخلوق کو عقل دے، وہ کیمرے بنا لیتے ہیں، تو کوئی اللہ کا بھی تو کیمرہ ہوگا نا۔ کہنے لگا وہ کون؟ میں نے کہا ان کو کہہ دینا اس کا نام ہے عین اللہ فی العالمین۔ میں نے کہا اس کو بتا دینا بابا ہم ادھر ادھر نہیں دیکھتے، کیونکہ ہماری آنکھیں کسی کی امانت ہے، بلکہ کوشش کر تو بھی آنکھیں بچا۔ آقا جی ایک بندہ کہتے ہیں شاہ جی آپ ہر جگہ اکثر کہتے ہیں آنکھیں بچاؤ آنکھیں بچاؤ آنکھیں بچاؤ، شاہ جی یہ بتاؤ بچا لیا تو فائدہ؟ میں نے کہا سرکار کی زیارت کے قابل ہو جاؤ گے۔ کہنے لگے شاہ جی دنیا میں بھی تجربہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا لو تجربہ کرنا ہے تو بسم اللہ کر، 40 دن کوشش کر، غازی کا علم دیکھ، حرام نہ دیکھ، کوشش کر مومنوں کے چہروں کی زیارت کر، قرآن پڑھ، سجدگاہ دیکھ، کربلا دیکھ، حرام نہ دیکھ، عہد کر میں نہیں دیکھوں گا، کوئی آ بھی جائے ماں بہن بیٹی ہے، اپنے آپ کو بچ۔ کہنے لگے شاہ جی پھر؟ میں نے کہا 40 دن بعد اپنے علاقے کے کسی ہاسپٹل میں چلے جانا۔ کہنے لگا جی پھر؟ میں نے کہا کئی مریض پڑے ہوں گے بیڈ پہ۔ کہنے لگا جی پھر؟ میں نے کہا کسی مریض کے ساتھ کھڑے ہو کے چپ کر کے دل میں امام زمانہ کو سلام کرنا، سلام کرنے کے بعد یا علی کا نعرہ لگانا، نعرہ لگانے کے بعد غازی کے علم سے سہارا لینا، سہارا لینے کے بعد پھونکا مارنا۔ کہنے لگے جی پھر؟ میں نے کہا اگر اٹھ نہ بیٹھے تو تیری پاکیزگی کا فائدہ ہی کیا ہے؟ بہت شکریہ۔ میں نے کہا بہت پڑ گیا، آپ کا کافی ٹائم میں نے لے لیا، بہت شکریہ، شکر گزار ہوں، میں کافی پڑ گیا۔ شہزادی کونین پہ 2-4 جملے میں عرض کرتا جاؤں۔ کون مخدوم عالمین، کون ملکہ کونین، کون ام ابیہا، کون شہزادی کون مقام، کیا مقام کیا مرتبہ، کیا ہمارا عقل کہ ہم ان کے مقام و مرتبہ پہ گفتگو کریں۔ ہم تو معصوم کی طرف سے آئے ہوئے کریمی کے چند جملے آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک شخص نے معصوم سے پوچھا مولا اللہ قرآن میں کہتے ہیں اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ سرکار بندے کی تو اتنی اوقات ہی نہیں، قلت میں بھی نہیں کر سکتا تو کثرت میں کیسے کرے گا؟ سرکار کوئی کلیہ عطا فرمایا اللہ کا ذکر کثیر کیسے ہو؟ فرمایا ہماری دادی کے نام کی تسبیح پڑھا کر۔ سبحان اللہ، اتنے فضائل ہیں تسبیح کے، اگر سب کتنے فضائل ہیں تسبیح کے۔ اچھا ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا، کوشش کیا کرو رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھا کرو، ایسے ہی رات کو شہزادی کی تسبیح پڑھا کرو۔ تسبیح میں پڑھتے کیا ہیں ماشاءاللہ ذرا بتائیے گا؟ 34 مرتبہ کیا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ؟ 33 مرتبہ 33 مرتبہ۔ میں اور آپ کیا جانے شہزادی کون ہے جس کی تسبیح میں 34 مرتبہ اللہ اکبر بولا جائے۔ اللہ اکبر۔
اچھا کس مرحلے پہ ہوتے؟ جب بندہ حیرت میں ہو نا کسی ایسی چیز کو دیکھے، اللہ اکبر، الحمدللہ کب بولا جاتا ہے؟ سبحان اللہ، مہربانی ایسے ہے نا، سبحان اللہ کب بولا جاتا ہے؟ بس ان کیفیات پہ غور کیا کرو، ایسی کیفیات اللہ نے شہزادی کی تسبیح میں رکھ دی۔ تسبیح شہزادی کی اللہ کے ساتھ جڑی کیفیات ہے، بندے کو یہیں ہی سوچ میں پڑ جائے تو میرے خیال سوچ میں ہی رہے گا کہ جن کیفیات سے اللہ گزار کے شہزادی کی تسبیح کا نام دیتا ہے وہ شہزادی کیا ہوگی؟ کسی عاشق نے کلم اٹھایا، بس آگے سب اتنا کافی، مجھے آگے پہنچنا ہے، مومن انتظار کر رہے ہیں۔ عرض کروں کہ رب نے اسے نماز کا جھومر بنا دیا، اتنی پسند آ گئی تسبیح سیدہ۔ ایک تحفہ لے کے آئے آپ کے لیے، دعائے عہد کی صورت میں، بہت خوبصورت دعائیں تو ہمارے مکتب کی ساری خوبصورت ہیں، جتنی بھی دعائیں ہیں ساری خوبصورت ہیں، مگر ساری دعاؤں میں خوبصورت ترین دعائے عہد ہے۔ چھٹے لال ولایت نے تعلیم فرمائی، درود پڑھو سردار کی بات۔ بادشاہ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ دعائے عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوئے میرا قائم قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے اٹھائے گا۔ جو پڑھتے ہو ماشاءاللہ، جو نہیں پڑھتے تمہارے لیے تحفہ آیا ہے، ہم ظہیر شاہ جی کو دے کے جائیں گے، مجمع تو لیے پڑھنے والے احباب تشریف فرما ہے، تو وہ تحفہ ہے وہ لے لینا، اس کا کوئی ہدیہ نہیں، لاہور والی بی بی نے بھیجا ہے۔ ہم یہ تھوڑا کہیں گے کہ ہم لے کے، ہماری اوقات ہے ہم لا سکتے ہیں، شہزادی کونین نے بھیجا ہے۔ ایک مہربانی کیجئے گا، ہر بندہ، جیسے آغا صاحب ماشاءاللہ عربی پڑھ بیٹھے ہیں، ہر بندہ عربی نہیں سمجھ سکتا، پڑھ تو سکتا ہے، ترجمہ اردو میں ہے وہ ضرور پڑھیے گا، اس لیے پڑھیے گا پتہ تو چلے امام سے کہلوانا کیا چاہتا ہے۔ وہ دفعہ آپ کے لیے ہے، وہ لے لیجئے گا۔ دعا ہے ذکر کا صدقہ، پروردگار عالم ہمیں امام کا سامنا کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ شکریہ۔ 2 یا 3 جملے قائم آل محمد کی اس جدہ کے بارے میں کہ جس کا ہر پڑھنے والا یہی جملہ کہتا ہے، امت نے حیا نہیں کیا۔ ہر پڑھنے والا اسی جملے کو بار بار دہراتا ہے، امت نے حیا نہیں کیا، حیا نہیں کیا، حیا نہیں کیا۔ آگے سب ایک جگہ میں بات کر رہا تھا، کوئی بندہ کسی پہ احسان کرے نا، نسل احسان یاد رکھتی ہے، فلانے نے احسان کیا، فلانے نے احسان میرے دادا پہ، میرے پردادا پہ، نسل احسان یاد رکھتی ہے۔ گلی گلی، کوچے کوچے، چوک چوک، شہر شہر، ملک ملک روتے اس لیے ہیں، امت نے محمد کا کوئی احسان یاد نہیں رکھا۔ ایک دن میں نے مجلس پڑھی، ہمارے ایک اہل سنت بھائی مجلس میں تشریف فرما تھے، باہر نکل کے کہتے ہیں سید آپ نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا، امت نے احسان یاد نہیں رکھا۔ کیا احسان یاد رکھتی؟ میں نے کہا احسان یاد رکھتی قبریں بکھر نہ جاتی، کوئی قبر کہاں ہے، کوئی قبر کہاں ہے، پوری کائنات میں آل محمد کی قبر بلا میں بکھر چکی ہے۔ مومنوں کو زیارت کرنے کے لیے جب جائیں نا، کبھی کہیں جانا پڑتا ہے، کبھی کہیں جانا پڑتا ہے، کبھی کہیں جانا پڑتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کی جب رخصتی کی تھی نا، شہزادی کے سر پہ تاج رکھا، رسول نے تاج رکھ کے آقا صاحب ہاتھ شہزادی کا امیر کائنات کے ہاتھ میں پکڑایا، پکڑانے کے بعد محمد کی آنکھوں سے آنسو نکلے، ایک جملہ فرمایا تھا، یا علی میری بیٹی روئے نہ۔ 3 جمعہ کے ساتھ بھی شرط، یا علی میری شہزادی روئے نہ، امام بارگاہ میں بیٹھے ہو، سب پہ رکھو قرآن، کیا آج تک اس کا رونا بند ہوا ہے؟ نہیں، یہ تب سے رو رہی ہے، تب سے رو رہی ہے جب سے امت نے اس گھرانے کے ساتھ وہ کرنا شروع کیا جس کے یہ لائق نہ تھے۔
روتی رہی روتی رہی روتی رہی روتی رہی، دعا مانگا کرو اللہ کرے اس بی بی کا رونا بند ہو، اس کا وارث آ کے دنیا سے پوچھے میری دادی کا قصور کیا ہے۔ اگر سب علماء نے لکھا ہے، میں ایک یا 1.5 منٹ پڑھوں گا، اتنی کافی سمجھنا، میری ہمت نہیں بڑھتی میں اس موضوع میں کائنات کی کلمہ سے بیان کروں۔ علماء نے لکھا ہے، بڑا سخت جملہ آغا صاحب، یقین کیجئے ڈر لگتا ہے، اللہ کرے میں پڑھ پاؤں۔ انہوں نے لکھا ہے دربار سے گھر تک صرف 25 قدم کا فاصلہ تھا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے لکھا ہے جب بی بی گئی تھی بال کالے تھے، گھر آئے بال سفید ہو چکے تھے، 25 قدم کا فاصلہ طے کر کے آئے، آگے شام والی ملی، اماں کیا ہوا؟ اماں کمر جھک گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، اماں کیا ہوا؟ رو کے کہتی ہے شام والی کو، میری شہزادی میں حسین کا قتل دیکھ کے آئی ہوں، میں حسن کی زہر دیکھ کے آئی ہوں۔ اماں اور کیا دیکھا؟ بیٹی میں تیرا بازار دیکھ کے آئی ہوں، تیرا دربار جانا دیکھ کے آئی ہوں۔ دربار میں صرف ایک جملہ اور کہوں گا، شام کا دربار ہے، شہزادی یہ کون ہے؟ شام والی شریکت الحسین تشریف فرما ہے۔ کسی مسخرے نے سید سجاد کا مذاق اڑایا، سرکار کا مذاق اڑانے پہ شام والی بی بی نے آواز دی، اللہ تیرا ہاتھ قطع کرے۔ ہاتھ باہر نکل گیا، یہ کہتا ہوا یہ آواز یہاں کی نہیں، یہ حجاز کی ہے۔ ہاتھ کٹا ہوا لے آیا، امام کے آگے معافی مانگتا ہے، کٹے ہوئے ہاتھ لے کے کہتے ہیں مولا معاف کرنا، مجھے پتہ نہیں تھا آپ کون ہیں، اب پتہ چلا آپ کون ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہاتھ کیوں کاٹا؟ آپ آواز دے کے کہتے ہیں اب پتہ چلا سچی ماں کی سچی بیٹی نے کہا تھا، صدیقہ ماں کی سچی بیٹی نے کہا تھا۔ شام والی نے پیچھے سے آواز دی، سجاد لال اتنے سفر میں میرا بیٹا پہلا بندہ ہے جس نے میری ماں کی صداقت کی گواہی دی تھی، ورنہ مخلوق جھٹلاتی رہی تھی، جلدی کر معجز نما کا بیٹا ہے، ہاتھ جوڑ